بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مدینہ شریف کی پرکیف فضاؤں، پرکیف ہواؤں میں انسان گم ہو جاتا ہے، نہ اسے کھانے کی فکر رہتی ہے، نہ اسے پینے کی فکر رہتی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو آپ جس نیت سے بھی کریں گے، آپ کا یہ درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اگر کچھ معاملات آ جائیں، کچھ خرابی آ جائے تو وہ چیز آپ کی قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ درود پاک ایسی واحد عبادت ہے کہ یہ آپ جیسے بھی کریں گے، دکھاوے کی نیت سے بھی کریں گے، جیسے بھی ہوگی، یہ آپ کا قبول ہی قبول ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ایک سفر پر روانہ تھے۔ راستے میں انہیں نماز پڑھنا تھی، نماز کے لیے کنواں تلاش کیا۔ جب کنواں مل گیا تو اس کا پانی بہت گہرا تھا۔ اب وہ سوچنے لگ پڑے کہ اس کا پانی اوپر کیسے لایا جائے۔ تو وہ کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ ایک بچی اپنے گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہی ہے۔ کہتی ہے کہ آپ تو اللہ والے ہیں، آپ پانی سے کہیں کہ پانی اوپر آ جائے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچی کہتی ہے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ جھٹ سے نیچے آئی، گھر سے باہر نکلی اور آ کر اس نے اپنا جو لعاب ہے، اپنا جو تھوک مبارک ہے، وہ اس میں ڈالا تو پانی اوپر آ گیا۔ حضرت صاحب نے وضو کیا۔ جب وضو سے فارغ ہو چکے تو اس بچی سے پوچھا انہوں نے کہ یہ تمہیں مقام، یہ تمہیں مرتبہ کیسے ملا؟ تو بچی کہتی ہے کہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر روزانہ ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھتی ہوں۔ یہ مجھے کمال، یہ مجھے مرتبہ، یہ صرف اور صرف درود پاک کی وجہ سے ملا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک بچی کا یہ عالم ہے درود پاک کی وجہ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مدینہ طیبہ کی بات اب حاضری نصیب ہو تو آپ درود پاک کی کثرت کیجئے، درود پاک کا ورد آپ سے جتنا ہو سکتا ہے کیجئے۔ یقین کریں کہ آپ کا بلاوا بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، بار بار آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کا ہدیہ پہنچتا رہے گا۔ یقیناً جو دروازہ بار بار کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ابھی کل ہی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 27 سال ہو چکے ہیں کہ یہاں پر حاضری دیتے ہوئے، میں 27 سال سے مسلسل آ رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا عمل ہے، آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو بار بار بلاوا آ جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 5000 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان پر درود پاک پڑھتا ہوں، میرا یہ معمول ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ کریم مجھے اپنے در کی حاضری اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کیجئے اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، باقی سب کچھ آپ پڑھیے، لیکن ایک خاص اہمیت درود پاک کو دیجئے۔ یقیناً اس در پر حاضری اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ پھر آپ آ کر یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی خاص ایک رحمت ہے، کیسا خاص ایک کرم ہے،
اور اگر آپ بھی درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو یقیناً پھر زندگی بھی آپ کی ہے، دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ درود پاک جو بندہ درود پاک سے دوستی کر لیتا ہے دنیا میں، تو کل قبر میں اللہ تعالیٰ درود پاک کو ایک انسانی شکل عطا فرمائے گا، اور یہ درود پاک اور وہ انسانی شکل جو درود پاک کی ہوگی، اور وہ انسانی شکل جو درود پاک کی ہوگی، وہ اس بندے کا دل بہلایا کرے گا اور کہے گا کہ تم نے دنیا میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا، آج میں قبر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ پل صراط سے پار گزروائے گا۔ درود پاک کی بڑے معاملات ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں درود پاک، ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا درود پاک کے جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، جو اس کے فائدے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ خود کرتا ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ یہ تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی یہ کرتے ہیں۔ درود پاک کو اپنی زندگی میں لازم جگہ دیجیے، اور خصوصاً بالخصوص ایک خاص وقت، ایک خاص جگہ اہتمام کے ساتھ۔ ایک اللہ والے کی بات ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کو یاد کر کے درود پاک پڑھنا، پھر اس کا لطف، اس کا مزہ، وہ کیفیت، وہ آپ بھول نہیں سکتے، وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔